پروگرام کو باقاعدہ آغاز کروں گا. ہم بات کر رہے تھے دا امیجز پاکستان کی. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام محمد شعیب یار خان ہے. میں ایز این اینکر کام کرتا ہوں, لیکن میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ میں اس پروڈکشن ہاؤس کا اور جناب شہزاد صاحب کا میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ساتھی ہوں. شہزاد شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں, اور ان کی جو کاوشیں وہ یقیناً میں چاہوں گا ایک دفعہ تالیاں بجا کے آپ سب شہزاد بھائی کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ بھی کریں, جنہوں نے اس خوبصورت شام کا انعقاد کیا. میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گی میری صبا فصاحت صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں صبا فصاحت صاحبہ کو بلاؤں گا اور وہ انٹروڈکشن دیں گی آج کی اس شام کی اور اس تقریب کے آغاز کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی دی امیجز پاکستان کی طرف سے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آئے. دی امیجز پاکستان از اے ویل نون اینڈ ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن who produces international standard documentary films. دی امیجز پاکستان کے پاس نہ ہی صرف اسکلڈ اور پروفیشنل ٹیم ممبرز ہیں, بلکہ دی امیجز پاکستان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اور ماڈرن ٹائپس کے اکوپمنٹس موجود ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا کام بہت بخوبی سر انجام دیتے ہیں. دی امیجز پاکستان نے, جو کہ ہماری کمپنی کے CEO ہیں سر شہزاد علی شاہ کے قیادت میں, بے شمار اور بہت اچھی ڈاکیومنٹریز پروڈیوس کی ہیں, جن میں K9 یونٹ, اسپیشل برانچ آف سندھ پولیس, سرچ ڈاگس اور انوائرمنٹل ایشوز پہ بیسڈ ایک ڈاکیومنٹری یہ زمین ہمارا گھر. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 21st سینچری کی یہ سب سے اسٹارک ریالٹی ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور اسپیسیفکلی ڈیولپنگ کنٹریز, جس میں پاکستان بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, بری طرح سے دو چار ہیں. جیسا کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو سیلاب آیا 2022 میں, اس نے کتنی تباہی کی. اس سے پہلے جو 2005 میں آیا اس میں کتنی تباہی ہوئی. تو انوائرمنٹل ایشوز پہ دی امیجز پاکستان کی طرف سے یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم اپنی عوام کو ایک ویژول طریقے سے پریزنٹ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ایشوز چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دی امیجز پاکستان نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن دیٹ از دی پاکستان ریڈ کریسنٹ اینڈ جرمن ریڈ کراس کے ساتھ مل کر ایک سندھ پر ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری پروڈیوس کری, جو کہ سندھ میں بہت فار فلنگ ایریاز تھے, جن میں بدین, تھر پارکر, سکھر, جوہی, دادو, جزیرہ شمس, پیرو وغیرہ والے ایریاز موجود ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان ونڈریبل کمیونٹیز کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو انہینس کر سکیں. وہاں پہ ہم نے ہوم گارڈننگ کی ٹیکنیکس پر کام کیا, سولر پینلز پر کام کیا, ہم نے دکھایا, ہم نے ریپرزینٹ کیا کہ کس طرح سے یہ کمیونٹیز آج کے ماڈرن دور میں کس طرح سے ان کے جو لائف اسٹاک ہیں, ان کی لائفس ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, دو چار ہو رہی ہیں. اب میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی ہمارے CEO جو کہ ہو از دا مین بیہائنڈ دا شو. سب سے پہلے میں ان کی آئی وڈ لائک آل آف یو ٹو ہیو میک اے گڈ راؤنڈ آف اپلاز فار آور CEO سر شہزاد علی شاہ, who has been serving in the field of journalism and media since last 28 years. Sir Shahzad Ali Shah has numerous documentaries with his expertise, جس کے اندر PNS پاکستان نیوی PNS کارساز, جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی, نرسنگ ہاسپٹل جناح, انڈس ہاسپٹل کراچی کورنگی, جس کے اندر سائبر نائف موجود ہیں, جس کے اندر ہم نے سرچ ڈاگس کے اوپر بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ سر شہزاد علی شاہ کی اور بھی بہت ساری ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے بہت سارے نامی گرامی ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز میں کام کیا ہے. میں بتانا چاہوں گی کہ دی امیجز پاکستان مستقبل میں بھی اس طرح کے انفارمیٹیو اور اویئرنیس ریزنگ کیمپینز میں اور ڈاکیومنٹریز بنانا چاہے گا, جس سے پاکستان کے لیے ہم ایک سافٹ امیج کریٹ کر سکیں. بیکاز ایز وی آل نو دیٹ پاکستان از اسٹینڈنگ ایٹ اے کریٹیکل جنکچر ان ہز ہسٹری, جو کہ ہم ایکسٹرنلی اور انٹرنلی سارے معاملات سے اس وقت پاکستان دو چار ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہم سب کو دس از اے ٹائم فار اے نیشن ٹو یونائٹ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر دیٹ دی امیجز پاکستان از ہیئر ٹو کریٹ اے سافٹ امیج آف پاکستان ایٹ این انٹرنیشنل لیول. دی امیجز پاکستان کے پاس ہائیلی اکوپمنٹس موجود ہیں, ٹیم ممبرس موجود ہیں, جو کہ سندھی, اردو اور انگریزی زبان میں ڈاکیومنٹریز بنانے پر پوری مہارت حاصل کرتے ہیں. Now I would like to present a beautiful documentary, a beautiful visual representation that The Images Pakistan has produced on environmental issues. اب میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کے کس طرح ہم لوگوں نے ویژولی جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح سے انوائرمنٹل چینجز ہمیں مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور اس کا فیوچر ہمارے لیے کیا ہولڈ کر رہا ہے. اور اگر ہم نے ابھی قوم نے اور پالیسی میکرز نے مل کر اگر اس پہ ابھی کام نہ کیا تو اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو.
اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم فہیم صدیقی صاحب، نون جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس کے علاوہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور 2 الفاظ ضرور کہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ دا امیجز پاکستان پروڈکشن، یہ بہت بڑا کام ہے جو یہ لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور اس میں یقیناً ہلال احمر بھی ان کے ساتھ ہے. اور اس میں جو آج ہمیں یعنی مجھے جو بات کرنی ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ میڈیا کے کردار کے اوپر بات کرنی ہے. کہ بیسیکلی یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کسی حد تک کہ دنیا خطرے میں ہے، اور یہ دنیا اگر خطرے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خطرے میں ہیں. اس دنیا کی بقا میں ہی ہماری بقا ہے. لیکن اس کے باوجود میڈیا کا وہ فوکس نہیں ہے اس اہم ترین سبجیکٹ کے اوپر جو ہونا چاہیے. میں بطور میڈیا پرسن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. اور ایسا صرف اور صرف اگر میں یہ دیکھوں کہ میں دنیا کے دیگر ممالک سے اگر میں موازنہ کروں پاکستانی میڈیا کا، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں یہ ایشو بہت طریقے سے نہ صرف فوکس کیا گیا ہے بلکہ اس کے اوپر اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں تک یہ مسئلہ جو ہے وہ پہنچ جائے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہم جس بریکنگ نیوز سیناریو میں جی رہے ہیں، جہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ چینلز کے اوپر ڈبے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈبے عموماً کسی نہ کسی کے سیاستدان سے متعلق ہوتے ہیں. کبھی ان کی عدالتوں میں حاضری مسئلہ ہوتی ہے، تو کبھی ان سے متعلق کوئی ایف آئی آر ہو جانا مسئلہ ہوتی ہے، اور کبھی کئی گھنٹوں کے لیے ہماری اسکرین جو ہے ان کے سیاسی پریس کانفرنسز جو ہے وہ کور کر رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا بھی معذرت کے ساتھ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کا فوکس ہو تو یہ پریس کانفرنسز جو ہم کئی گھنٹوں کی میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کہیں ماحولیات کے اوپر، کہیں انوائرمنٹ کے اوپر، ہماری بقا کے اوپر بات ہو جائے. ہم حال میں ہی سیلاب سے گزرے ہیں، اور اس دنیا نے اس کو مانا ہے کہ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس میں ترقی یافتہ ممالک کا کوئی کردار شامل ہے، کوئی کردار موجود ہے. ہم نے اور جو دنیا بھر نے جو اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ $18.5 بلین امریکی پاکستان کو دوبارہ سے اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے سیلاب کے بعد جو معاشی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ وہ ضروری ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر بلوچستان میں، سندھ میں تباہ ہوا ہے، لیکن ہم نے اس طرف فوکس نہیں کیا. جس وقت جولائی میں بارشوں کا وقت تھا، بارشیں ہو رہی تھیں، اس وقت بھی ہمارا میڈیا، معذرت کے ساتھ پھر میں کہوں گا کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ بات کہنا، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ بطور میڈیا پرسن بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت بھی ہم سیاستدانوں کو ہی دکھا رہے تھے. بلوچستان تباہ ہو رہا تھا، سندھ تباہ ہو رہا تھا، مسائل جنم لے رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، ہماری ایگریکلچر لینڈ تباہ ہو رہی تھی، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ مریم نواز کا کیا موقف ہے. تو یہ جو ایشو ہے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ میڈیا پہ ضرورت ہے. صرف اس اگر میں بات کروں کہ جناب ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک بات تو ظاہر یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات سے کام شروع کرنا ہوگا. جس طرح سے دی امیجز پاکستان نے شروع کیا ہے، شہزاد صاحب نے شروع کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا. جیو کی حد تک تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جیو میں باقاعدہ طور پر ایک انوائرمنٹ کی ڈیسک موجود ہے، اور یہ ڈیسک 24 گھنٹے کام کرتی ہے. اس ڈیسک کے تحت ہم صرف پاکستان کا انوائرمنٹ نہیں کور کرتے بلکہ دنیا بھر میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ہم ان کو بھی رپورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کچھ دن پہلے جب، اور اس پہ میں آپ کو ایک بات مزے کی یہ بھی بتاؤں کہ ہماری اور جو میٹ آفس ہے، ہماری بڑی جو ہے ایک طرح کی
اسکفل رہتا ہے کہ جناب آپ یہ چلا دیتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر، آپ یہ چلا دیتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر، وہ ناراض بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جو ابھی چند دن پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان میں مارچ تا مئی کے اینڈ تک ہیٹ ویو کا امکان ہے اور شدید گرمی کی لہر آ سکتی ہے، جب میٹ آفس نے یہ جاری کی ہے اس سے 2 دن پہلے ہم یہ رپورٹ کر چکے تھے کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں جیو سے وابستہ ہوں تو میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، کیونکہ خشک ترین موسم کی وجہ سے، بارشیں جو سردیوں میں ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو آنے والا وقت ہے وہ بہت سخت ہے۔ یہ ہم نے 2 دن پہلے رپورٹ کر دیا تھا۔ اس کے رپورٹ کرنے کے بعد محکمہ موسمیات نے کہا کہ آپ نے یہ کیا رپورٹ کر دیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہے، اور 2 دن کے بعد ان کی جانب سے آیا کہ جناب یہ سچویشن ہے۔ تو معاملہ صرف کردار ہمارا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو دبا رہے ہوتے ہیں یا ہم چیزوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے، اس میں کافی حد تک کردار جو ہے وہ اداروں کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہے۔ جو بلوچستان کی صورتحال رہی، اوورآل جو بلوچستان کی صورتحال رہی، وہ سندھ کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے۔ وہاں پر میڈیا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جو ہے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو میڈیا کی اپروچ ہے، میڈیا ہاؤسز تک یا میڈیا نمائندوں کے پاس جو ایک اپنے آفیسز سے، اپنے بیورو آفیسز سے یا اپنے آفیسز سے جو ایک رابطہ ہے، وہ بلوچستان میں بہت برے حال میں ہے۔ اور جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے جو مواصلاتی نظام تباہ ہوا، اس کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہوئیں، لیکن اس کے باوجود جیو ہی وہ پہلا ادارہ تھا جس نے بلوچستان بھی اپنی ٹیمز بھیجی، جس نے اندرون سندھ بھی اپنی ٹیمز بھیجی۔ یہاں میرے ساتھی، میرے کولیگ کامران رضی بیٹھے ہیں، انہوں نے کئی دن جا کر جو ہے وہ سندھ میں گزارے سیلاب کے بعد، اور ہم نے وہاں سے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جو وہاں کے لوگوں کے ایشوز ہیں۔ ہوا کیا ہے بیسیکلی؟ ہوا یہ کہ اس سیلابی صورتحال سے سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے، سب سے زیادہ جو ہمارا ایک معاشرے کا حصہ ہے جو متاثر ہوا، وہ خواتین تھیں اور بچے تھے۔ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں سوچا، اور کسی آنے والی آفت میں بھی جو سب سے پہلے متاثر ہوں گی وہ خواتین ہوں گی اور بچے ہوں گے۔ یعنی ہم نے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا رکھا ہے، لیکن ہم اس طرف فوکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف میں اگر کراچی کی بات کروں تو کراچی کے لیے رپورٹس یہ ہیں جو ہم نے رپورٹ کیا ہے، میں صرف اس میں سے ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً یہاں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کراچی میں جسے سبز احاطہ کہتے ہیں نا، وہ صرف 1% ہے، صرف 1% سبز احاطہ ہے۔ سبز احاطہ اسے کہا جاتا ہے کہ کسی درخت کا پڑنے والا جو سایہ ہے اس کو ہم سبز احاطہ کہتے ہیں، وہ صرف 1% ہے۔ ہم اپنا ایکو سسٹم بگاڑ چکے ہیں۔ ہم کہنے کو تو اس ڈاکومنٹری میں بھی ذکر تھا، کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن زمین پر ہمیں نظر نہیں آتا، اور جب میڈیا اسے رپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میڈیا کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی مقاصد ہیں جس کے لیے جو ہے آپ یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اویئرنیس چاہتے ہیں، اس اہم ترین ایشو کے اوپر اویئرنیس چاہتے ہیں، کیونکہ جس بات سے میں نے بات شروع کی تھی میں اسی پر اختتام بھی کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی، اس دنیا کی بقا ہماری بقا میں ہے، ہماری بقا اس دنیا کی بقا میں ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ اچھا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں بلانا چاہوں گا اسٹیج پر جناب محمد اقبال سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن ہے وہ پلیز پلے کریں۔ ڈاکٹر اقبال سعید صاحب ہیں، سائنٹسٹ ہیں آپ۔ پریزنٹیشن کے لیے ڈاکٹر اقبال سعید صاحب پلیز تشریف لائیں، بڑی معذرت۔ Guests here, my teachers and my seniors are here. Commodore Saab, Umar Farooq Saab, Chairman Bar Association, Officers of the Social Welfare, respectables from the press and the media, all of you to be here. I will just submit a presentation, a few minutes about the
اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. آپ کو بتایا گیا 2-3 دن پہلے اخباروں میں کہ اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ سندھ میں بلکہ پاکستان ایکسپیرینس کرنے والا ہے, اور یہ بات آج سے 2 دن پہلے ڈان میں اور کچھ اخباروں میں چھپی. آئی ایم آن دا سیم ٹاپک جسٹ ٹو اسپیک. اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ دا ٹیمپریچر از ہائر ان دا سٹی دین دا سراؤنڈنگس. جسٹ سمپل. اگر شہر میں ہمارے ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے, جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, تو اور سراؤنڈنگس میں کم ہے, اسپیشلی دا رورل ایریاز اراؤنڈ اس, اٹ مینس دیٹ ہماری جو شہر ہے وہ ایک آئلینڈ بن گیا ہے ہیٹ کا. دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں یہ فنامنا ہے. پاکستان دنیا کے 6 نمبر پہ اس قسم کا سفرر ہے. اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, لاڑکانہ, جیکوباد, سبی, فیصل آباد, یہ سب علاقے جو ہیں اربن ہیٹ آئلینڈ کو ایکسپیرینس کر چکے. اور اس کے علاوہ دوسری آرگنائزیشن اس کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہیں کہ اگر کسی شہر کا ٹیمپریچر 5 ڈگری اپنے پڑوس کے علاقوں سے 5 دن تک زیادہ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہیٹ آئلینڈ بن چکا ہے. اس وقت ہم کراچی میں یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں لارجر بلڈنگ کی وجہ سے, میکنائزیشن کی وجہ سے, کہ یہ ہیٹ آئلینڈ بن چکا ہے بیکاز آف ہائی رائز بلڈنگز, وہیکلز, نمبر آف انڈسٹریز اینڈ دا ہوسٹ آف دا ایسفالٹ لیکنگ ان مینس مختلف قسم کے جو پرابلمس میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں, اس پکچر کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو بڑا سرکل ہے, یہ کراچی کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ جو علاقہ ہے یہ اربن ہے, اور یہ جو افیکٹ ہے اس میں ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. اس کے علاوہ اس سے پہلے رہ جانے والا علاقہ جو ہے وہ رورل ایریا ہے, جو زیادہ ہیٹ کی ویو کم ہے. ہیٹ کی ویو اوپر ہو جانے کی وجہ سے اس علاقے میں بہت گرمی ہے, اور ٹیمپریچر جو ہے اس کا 50 سے زیادہ کراس کر جاتا ہے. تو اگر 50 سے اوپر ٹیمپریچر کراس کر جائے ڈگری سینٹی گریڈ سے, تو ہماری باڈی کے بہت سے انزائمز کام کرنا بند کر دیتے ہیں. ایون ہماری ریسپائریٹری افیکٹ ہوتی ہے, اور اتنی پروفیوز سویٹنگ ہوتی ہے کہ سویٹ یعنی کہ پسینہ نکلنا کھال سے مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے پسینہ نکلنا کھال سے مشکل ہو جاتا ہے, یہ وہ صورت ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کھال پہ ریڈ پیچز بن گئے ہیں, علائیاں ہو گئی ہیں. وہ یہ شو کرتے ہیں کہ اب یہ ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہو گیا ہے. تو اب ہم نے اس کے آپ کو چند کازز بتانے کی کوشش کی. اس میں یہ ہے کہ جو کازز ہیں اس میں ایک امپراپر پلاننگ آف دا سٹی اینڈ دا ڈیفارسٹیشن. اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے فہیم صاحب نے ان سے پہلے بھی ہمارے مقرر ذکر کیا کہ امپراپر پلاننگ وڈ مین, جب ہم امپراپر پلاننگ کرتے ہیں اٹ مینس کہ بلڈنگس کی ارینجمنٹ اور بلڈنگ کی پوزیشن ان لائن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایئر اس کے درمیان سے نکل نہیں سک رہی. ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے اور وہ کراس کر کے سمندر سے باہر کی طرف نہیں جا سکتی. نمبر 2 از ڈیفارسٹیشن, جو ابھی ذکر ہوا فہیم صاحب نے کیا کہ 1% ہمارے یہاں کراچی میں درخت رہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی نہیں رہے. اگر کراچی کا ٹوٹل ایریا اور آبادی سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 70.75% درخت صرف کراچی میں موجود ہیں, یا مشکل سے مائکرو کلائمیٹ ہے. اس کو ہم جو درختوں کا شیڈ ہے اس کو ہم مائکرو کلائمیٹ کہتے ہیں. ایک تو میکرو کلائمیٹ ہے پورے شہر کا, ایک مائکرو کلائمیٹ ہے اس چھوٹے سے علاقے کا جہاں ہم رہتے. تو مائکرو کلائمیٹ اس لیے خراب ہو گیا کہ ہم نے سارے درخت کاٹ دیے ہیں. ابھی حال میں ہی آپ نے دیکھا ہم نے درخت کاٹے, اس سے پہلے بھی کاٹے, اور لگاتار ہم کاٹ رہے ہیں. روڈز کی آڑ میں, ڈرم کی آڑ میں, ریلوے کی آڑ میں, بیچ کی بس کی آڑ میں, لاٹ آف تھنگز اینڈ دیٹ. ڈیفارسٹ ایک UNO ریکمینڈ کرتا ہے کہ کم سے کم ہمارے پاس 25% آف گرینری ہو. انڈیا obeys that rule and it is having 21% of greenery, so in the USA and so in the Sri Lanka. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. کرپشن اور نیپوٹزم کی وجہ سے ہم لوگوں کو لکڑیاں کاٹنے سے روک نہیں سکتے, درخت پھینکنے سے روک نہیں سکتے, اور درخت لگانے کا کوئی ٹریڈیشن ہمارے یہاں ہے نہیں. نیکسٹ بھائی وہ واپس پہ کریں. سیکنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائی رائز بلڈنگس. اب ہائی رائز بلڈنگس جو ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی
کینوپیز لیولز بنا دیتی ہیں جو ہائی رائز بلڈنگ ہے, اور وہ میکسیمم ہیٹ دن کے ٹائم پہ ایبزارب کر لیتی ہیں اور رات کو ایمٹ کرتی ہیں. دن کو ہیٹ ایبزارب کرتی ہیں. سیمنٹ ہیو دا کوالٹی, سیمنٹ کی وہ عام سیمنٹ جو which we are using in our buildings that absorbs the heat and emits at the night. Once it is being emitted at the night, ہماری پوری رات بھی گرم ہوتی ہے. آئلینڈ کا ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب دن کو بھی گرمی ہو اور رات کو بھی گرمی ہو. یہاں اب رات کو ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی, آپ آہستہ آہستہ یہ محسوس کر رہے ہوں گے. سیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری پراپر اربن پلاننگ پراپر ہو, اربن پلاننگ وڈ مین بلڈنگس پراپر ہو, روڈس پراپر ہوں, تو ہم لوگ بجائے اس سیمنٹ کو جو ہم یوز کرتے ہیں, وی کین یوز دا سلیگ سیمنٹ, پورٹ لینڈ سیمنٹس, گرین سیمنٹ, پورٹ لینڈ سیمنٹ اور سلیگ سیمنٹ ہالینڈ میں یوز کی جاتی ہے, دنیا کے بہت سے علاقوں میں یوز کی جاتی ہے, اور وہ سیمنٹ اتنی گرمی پیدا نہیں کرتی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے, کہ ہمارے یہاں آنکھیں بند کر کے چیپسٹ سیمنٹ ہم بلڈنگس میں استعمال کرتے. ایئر پولوشن اینڈ ویلاسٹی آف ایئر, آپ ایئر پولوشن یہاں دیکھ رہے ہیں. ایئر پولوشن وڈ مین کہ ایک تو ایئر کی کوالٹی خراب ہو گئی, اب آکسیجن 78 اگر % ہے تو اس میں کچھ کم ہو گیا. کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی. کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن میں فرق یہ ہے کہ آکسیجن ڈز ناٹ ہولڈ دا ٹیمپریچر. کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اوپر ٹیمپریچر جذب کر کے رکھتی ہے اور ریلیز نہیں کرتی. سیکنڈلی, کاربن ڈائی آکسائڈ از اے ہیوی ون, اٹ ڈز ناٹ گو اوے فرام اس, ہم سے دور نہیں جاتی. اور ہم سے اگر وہ دور نہیں جاتی کاربن ڈائی آکسائڈ, اس کا مطلب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے اوپر ہے, تو ہم ایک اس ببل میں یا آئی لینڈ میں بند ہو کے رہ گئے ہیں جس میں آپ کاربن ڈائی آکسائڈ دیکھ رہے ہیں. اینتھروپوجینک یعنی ہیومن میڈ کازز جو ہیں وہ یہ مشینز ہیں, وہیکلس ہیں, مس فٹ وہیکلس ہیں, لگاتار چلنے والی مشینز ہیں. چونکہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح نہیں ہے, لہٰذا ہر آدمی کو اپنی وہیکل لینی پڑتی ہے, اور کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کراچی میں, کوئی ٹائم ایسا نہیں جس وقت ہم کسی وہیکل کو روک دیں. دیٹ از بائی نیم کہ آپ نے لارج وہیکل کو روک دیا صبح یا شام کو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. دنیا کے بہت سے میٹروپولیٹن شہروں میں دوپہر کے وقت بڑے وہیکل صرف چلتے ہیں اور چھوٹے وہیکل ہوتے ہیں. بڑے مینس بسز اینڈ مائکرو بسز, تاکہ کم سے کم گاڑیاں ہوں اور وہ لوگوں کو گھر تک پہنچائیں. ہر شخص اپنی کار لے کے نہ نکلے, بٹ دس ڈز ناٹ ہیپن ہیئر ان our cities. نیکسٹ از دا ڈیفارسٹیشن, وہ میں آپ کو بتا چکا. ایکسیس آف انرجی یوز. اب ہم ایکسیس آف انرجی کیوں یوز کرتے ہیں؟ جب گرمی بڑھے گی تو اتنے ہی آپ پنکھے اور اے سی چلائیں گے. جتنے آپ پنکھے اور اے سی چلائیں گے اتنی ہی ایمیشن گرین ہاؤسز کی ہوگی اور گرمی بڑھے گی. تو یہ ایک وشس سرکل ہے جو چل رہا ہے کہ گرمی بڑھ گئی, آپ نے اے سی چلائے, پنکھے چلائے اور میجرس لیے, وہ دوبارہ آ کے ان شہر کو مزید گرم کیا اور آپ نے مزید اے سی چلائے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سرکل جب چلتا ہے اب تو اس کو توڑنا پڑتا ہے. If we were not going to break that cycle, we will never get rid of that urban heat island effect. And finally, there is low albedo material used in the building, and besides use of the non-environmental friendly material. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے, خیر میں پڑھ رہا ہوں. لو albedo material اس مٹیریل کہتے ہیں جس میں ریفلیکشن آف دا لائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ایسا مٹیریل یوز کریں, ایسا کلر یوز کریں جو لائٹ کو ریفلیکٹ بیک کر دے. اگر وہ ریفلیکٹ بیک کر دے گا تو ہمیں گرمی کم ہوگی. اگر لائٹ ایبزارب ہو جائے گی, جیسے کہ ہم روڈس بناتے ہیں ایسفالٹ کا, ایسفالٹ کہتے ہیں یہ کول ٹار, یہ جو ڈامر ہوتا ہے, ایسفالٹ کے روڈ میں وہ ساری ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے. آپ رات کو 12 بجے کسی خالی روڈ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں, وہ گرم ہوگا, کیونکہ وہ پوری رات ہیٹ ایمٹ کرتا ہے. جب وہ پوری رات ہیٹ ایمٹ کرے گا تو صبح ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا سورج نکلنے سے, وہ کبھی کم نہیں ہوگا. شہر کی واٹر باڈی, کسی بھی بڑے شہر کی, چاہے وہ کراچی ہو یا فیصل آباد ہو یا نواب شاہ ہو, اس کی واٹر باڈیز ختم کر دی گئی ہیں. ہمارے پاس ویٹ لینڈ ختم ہو گئے ہیں. فاؤنٹینس ہم نے توڑ کے اپنی بلڈنگس بنا لی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ فاؤنٹینس اور واٹر باڈیز نہ ہونے کی وجہ سے بھی اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہوتا ہے. لندن میں گزشتہ دنوں
خاص طور سے فاؤنٹینس بنائے گئے ہیں کیونکہ وہاں ٹیمپریچر 50 کے آس پاس چلا گیا تھا. اب جو یہ امپراپر پلاننگ مٹیریل ہے، اب آپ اسے سمجھ لیں کہ امپراپر پلاننگ کو میں ایکسپلین کیا گیا ہے، جس میں بلڈنگ مٹیریل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بلڈنگ مٹیریل وڈ مین کلر آن دا بلڈنگ، روف ٹاپ نان گرینری، گرین روف. اگر آپ صرف روف ٹاپس پہ گرین لگا دیں، بیلز یا ٹینڈلز لگا دیں تو بہت ٹیمپریچر میں فرق پڑے گا. مگر یہاں ایسا کوئی شوق نہیں ہے، مطلب شوق تو دور کی بات ہے، مطلب ایسا کوئی ذوق نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ ہم کوئی درختوں کی طرف، کوئی پودوں کی طرف دیکھیں نہیں. مطلب وی ڈونٹ وانٹ ٹریز، وی آر جسٹ افریڈ آف دیٹ. سیکنڈلی روڈ مٹیریل ہے. تھرڈ ہے ہنڈرنس ان دا ایئر فلو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری سمندر سے جو ایئر آتی ہے ہماری طرف وہ 7 میٹرز پر سیکنڈ سے آتی ہے. 7 میٹر پر سیکنڈ پہ جو ایئر آتی ہے سمندر سے ہماری طرف وہ بہت کم ہے. اگر وہ میامی یا فلوریڈا کی اسپیڈ سے ہو جو 70 میٹر پر سیکنڈ، جو شہر صاف ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم بلڈنگز کو اس طرح بنائیں اور اس کی پلاننگ اس طرح کریں جو ایک آرڈر ہو، تاکہ ایئر جو جائے تو فلو کرتی ہوئی شہر کو کلین کر دے. ہماری ایئر جو سمندر سے آتی ہے وہ ہمارے شہر کو کلین نہیں کر سکتی، کیونکہ بلڈنگز کا مٹیریل اور بلڈنگز کی پریزنس irregular. There is no planning, rather than there is mal planning. اور میل پلاننگ کا ریزن ہماری اگنورنس ہے، ہماری ناواقفیت ہے، اور اس سے زیادہ کرپشن ہے. چاہے وہ میڈیا والے آپ کو نہ بتائیں، چاہے وہ میں آپ کو نہ بتاؤں ایز اے سائنٹسٹ، یا آپ کو آئی او جی والے نہ بتائیں، مگر ایسی بات نہیں ہے. امیجز آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے، جو آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کس طرح مطلب ان چیزوں سے ہٹ رہے ہیں. اس فلم میں بھی یہی دکھانے کی کوشش کی تھی، ڈاکیومنٹری میں، اور یہاں بھی میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نان ریفلیکٹیو لائٹ. اس کے بعد ہیومن گیدرنگس. یہاں ہیومن گیدرنگس جو بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان گیدرنگس کی وجہ سے ہیٹ ایک جگہ پہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہیٹ جو ہے بعد میں نقصان پہنچاتی ہے. یہ گیدرنگ خیر ابھی چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہ ہو سکی، مگر یہ کہ اگر یہ اور بڑی جاتی تو یہ ہیومن گیدرنگ شوڈ ہیو بین اے پرابلم. اینڈ دین اربن کینوپیز. نیکسٹ پلیز، دوسری سلائڈ لگیے گا. ایئر پولیوٹنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس نے ہماری ہوا کو گرم کیا ہوا ہے. ایئر پولیوٹنس کون کون سے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ایئر پولیوٹنٹ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہم لوگ بھی ریلیز کرتے ہیں، پلانٹس ایبزارب کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ مشین سے ریلیز ہوتی ہے، فیکٹری سے ریلیز ہوتی ہے، کوڑے جلانے سے ریلیز ہوتی ہے. کراچی میں اس وقت آپ نکل کے دیکھ لیں 300 سے 400 جگہ کوڑے میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی گاربیج برننگ ہوتی ہے دنیا میں، وہاں ہمیشہ ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیو ہیٹ بڑھا دی ہے، اس کوڑے کو جلا رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہم ہیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں بلکہ اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر بھی بنا رہے ہیں. کوڑا کبھی جلایا نہیں جاتا، اس کو لینڈ فلس میں ڈالا جاتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ پک اپ کر لیا جائے. یہاں کہتے ہیں کہ سمیٹ کوڑا جلا دیا اور سمجھتے ہیں کہ کوڑا ختم ہو گیا. نو. آپ لوگوں میں سے جو تھوڑا بہت سائنس سے واقف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انرجی جو ہے یا ماس جو ہے وہ ڈسٹرائر نہیں ہوتا، وہ اپنی فارم بدلتا ہے. آپ نے کوڑا جلا دیا، اس نے فارم بدل کے انرجی لے لی، انرجی نے فارم بن کے الیکٹریسٹی بن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ، جو ارتھ پہ، زمین پہ جو ہم پولیوشن پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ زمین سورس بھی ہے اور زمین ہی سنک ہے. دا ارتھ از اے سورس اینڈ سنک آف پولیوشن. اس کا سنک، کوئی دنیا میں ایسی ترکیب نہیں کہ آپ اپنا پولیوشن گیسز کا یا کوڑے کا یا پانی کا زمین سے باہر پھینکائیں. اگر ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر خیال کریں، کیونکہ آپ سورس بھی ہیں اور سنک بھی. اینڈ لاسٹلی آئی شوڈ ایگزاسٹ بیسز اینڈ ادر ریزن. اوزون کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اوزون جو زمین پہ بنتی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اوزون جو ارتھ لیول پہ ہم بناتے ہیں، اٹ از ویری ٹاکسک گیس. اوزون کی وہ لیئر جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے وہ 35 کلومیٹر ابو ہے، اور وہ پرماننٹ.
اور وہ سن لائٹ کو واپس بھیجتی ہے، اتنی اسٹبرن ہے. اٹ ریفلیکٹ دا الٹرا وائلٹ ریز. خراب ریز سن کی واپس بھیج دیتی ہے، سوائے اس کے اوزون ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں. زمین پہ جو اوزون ہے وہ اریٹنٹ ہے، لنگس کی بیماریاں، برونکس کی بیماریاں اور بہت بیماریاں ہوتی ہیں. ایون وی گو انڈر دا میلگننسیز، کینسر ایٹسٹرا. یہ آل دی، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، آن دس پکچر فار سم ٹائم، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے والی ہیٹ میکسیمم ٹیمپریچر ہے. رات کے وقت اس ایئر باڈی نے ٹیمپریچر اس ایئر باڈی کو دے، ٹیمپریچر موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اوپر چلی گئی. اب آپ دوبارہ اس کو ٹیک شروع کریے دوسرے دن تو اٹ ول ٹیک دی سیم لیئر. تو یہ دو لیئرز جو ہوتی ہیں اس کی ہیٹ کی، وہ دونوں ہمارے اوپر موجود ہوتی ہیں. دس از اے ویری نارمل تھنگ. یہ کوئی اب اٹ از ناٹ تھیوری اور سم تھنگ وچ از ٹو بی ڈیبیٹڈ. یہ کوئی ڈیبیٹیبل میٹر نہیں ہے. دس واز بینگ ہیپننگ. آپ کو یہ میں نے ان شارٹ لکھ کے دیا ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کہ وی آر ہیونگ یہ کس طرح آپ اس میں سولوشن کر رہے ہیں اور کون کون سی ریزنس ہیں جو آپ کو پرابلم کر رہی ہیں اور آپ کو یہ ٹیمپریچر انکریز کرنے کے ریزنس ہیں جو آس پاس لگے ہوئے ہیں. یہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ نہ صرف اس کو آپ لوگ دیکھیں اور میں دیکھوں، بلکہ ہم اس کو اوائڈ کریں. ان ریزنس کو ہم اوائڈ کریں. یہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، یار if I know it and if you also know it, and don't ask your friends, your brothers, your families, your ladies, your gentlemen to practice. تو جیسے کہ ابھی پتہ چلا کہ ہمارے سب سے زیادہ بچے سفررس ہیں کیونکہ وہ مستقل گرمی میں ہوتے ہیں. بچے سفررس ہیں کیونکہ وہ گیدرنگ میں ہوتے ہیں اسکولوں میں. نمبر 2، خواتین میکسیمم سفررس ہیں ان دا فارم آف دا انوائرمنٹل ایسٹروجنس، environmental hormones by way of air and by way of the water. تو یہ سارا جو خطرہ ہے یہ ہم لوگوں کو اس وجہ سے ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ جو آپ اس کو امپروو کیسے کریں گے، یہ چند ریزنس جو میں نے آپ کو لکھے کہ ہاؤ یو ول امپروو. اربن پلاننگ ضروری ہے جس میں بلڈنگ کی پلاننگ اور روڈ کی پلاننگ. روڈ کی پلاننگ میں بیٹر یو شوڈ اوائڈ دا ایسفالٹ. یوز اے ویری اسمال اسپرے آف ایسفالٹ آن کانکریٹ. دنیا بھر میں بہت شہروں میں کانکریٹ کے روڈ بنتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں. اس سے انرجی ایبزارب وہ نہیں کرتی. وہ روڈ ہیٹ، وہ جو آدھا فٹ ڈامر ہوتا ہے وہ ہیٹ کو پکڑے ہوئے نہیں رہتا. Concrete goes with the air temperature. Secondly, plantation. Plantation گھروں میں بھی ہونے چاہیے، آپ کی بڑی بلڈنگوں کی چھتوں پہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر علاقے میں پلانٹیشن کا ایک آئلینڈ ہونا چاہیے. ہر علاقے میں، نہ کہ ہم درخت کٹوائیں کہ یہ کاٹو تو بلڈنگس بنیں. اس طرح یہ چلتا ہے. اوائڈنس آف کمپیریٹیولی ہیٹ ایبزاربنگ سیمنٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ سیمنٹ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سلیک سیمنٹ، گرین سیمنٹ یا دوسری پورٹ لینڈ سیمنٹ استعمال کریں. یہ تینوں سیمنٹس جو ہیں کم ہیٹ ایبزارب کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کامن سیمنٹ وچ از میڈ فرام دا کانکریٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ونڈرفل اسپیچ. اوکے، اب میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس یہاں پر دی امیجز پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ جو کہ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں، یہاں پہ بہت سارے نامی گرامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر حاضر ہوئے. میں ان کو پرسنلی دی امیجز پاکستان کے بہاف پر ویلکم کرنا چاہوں گی اور تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ وہ لوگ سب آئیں اور ہمارے اس ایونٹ کو جو ہے وہ اور مزید اچھا بنایا. سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گی عمر خطاب صاحب کا، مسٹر عمر خطاب جو کہ ممبر ہیں پاکستان فلم سینسر بورڈ کے. اس کے علاوہ ہم ویلکم کرنا چاہیں گے پروفیسر عمر فاروق جو کہ فارمر پرنسپل ہیں ایس ایم لاء کالج کے، جو کہ ایڈوکیٹ کی طرح بھی سرو کرے ہیں سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ میں اور ویلکم کرنا چاہوں گی جو کہ ایک نامی گرامی پاکستان کے بزنس مین ہیں اقبال شہزاد کو. مسٹر نفیس صدیقی سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا آج یہاں پہ آنے کا. مسٹر نور محمد شاہ کو جو کہ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں دی امیجز پاکستان کے، بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے. ڈاکٹر کرنل عارف، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ یہاں تشریف لائے.
ڈاکٹر فرحت طبہ جو کہ ینگ ڈاکٹرز ہومیوپیتھک ویلفیئر ایسوسیشن سے بلانگ کرتی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ امداد علی لاشاری جو کہ فارمر ڈائریکٹر ہیں کچی آبادی کے، آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. جرنلسٹ انور بلوچ، آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے ہمارے لیے یہاں پہ وقت نکالا. احمد شاہ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ گرلز کالج، آپ کا بہت شکریہ ہے. مسٹر ڈاکٹر سید محمد جو کہ ماسٹر ٹرینر ہیں اور پاکستان ریڈ کراس، آپ کا بہت شکریہ جو کہ آپ آگے ہمیں یہ لائیو ڈیمو بھی پریزنٹ کریں گے ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ایگزاسشنس پہ. اس کے علاوہ مسٹر عبد الحمید شیخ ڈائریکٹر وی اے ایجنسی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ آج یہاں پہ تشریف لانے کا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مسٹر عابد علی جتوئی جو کہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کراچی بار ایسوسیشن. تھینک یو سو مچ. اب میں ون بائی ون کال کرنا چاہوں گی ہمارے گیسٹ آف آنرس کو اسٹیج پہ. کائنڈلی اپنے نام کے ساتھ آپ لوگ پلیز یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے. اور آپ کا دوبارہ سے دی امیجز پاکستان کی طرف سے آئی تھینک یو فرام دا باٹم آف آور ہارٹس کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے چیف گیسٹ جو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں، وہ کموڈور سید محمد عبید اللہ ڈیفینس اینڈ شپنگ انالسٹ. کائنڈلی پلیز کم آن دا اسٹیج. تھینک یو سو مچ. اب میں چاہوں گی مسٹر نور محمد شاہ جو ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں. اب میں چاہوں گی مسٹر زاہد قمر جو کہ چیئرمین پاک چائنا سٹیزن ایسوسیشن ہے، کائنڈلی پلیز کم آن دا اسٹیج. مسٹر کنور وسیم سیکرٹری پاکستان ریڈ کراس، وہ بھی آ گئے. بہت شکریہ سر آپ کا آ جانے کا. کائنڈلی پلیز کم آن دا اسٹیج. اب میں چاہوں گی ڈاکٹر اقبال سعید جو کہ ہمارے دی امیجز پاکستان کے سینئر پروڈیوسر ہیں، اور اب ہمارے ریسپیکٹڈ سی او کو بلانا چاہوں گی سر شہزاد علی شاہ. کائنڈلی پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ جوائن اس. تو آپ لوگوں کی آمد کے لیے بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا ہے. ایکچولی یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے کیوں؟ وہ ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں تمام موضوعات پر بات ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں. کیونکہ پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے جہاں جو کور ایشوز ہیں ان کے علاوہ تمام ایشوز پہ بات ہوتی ہے. جیسے فہیم صدیقی صاحب نے کہا کہ میڈیا کا جو فوکس ہے وہ انٹرٹینمنٹ پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اس طرف فوکس نہیں ہوتا. امید کرتے ہیں کہ آج جو ایک چھوٹی سی اور بہت ہی شاندار قسم کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ جو کوشش کی گئی ہے اس کے ثمرات کے جو ہے وہ اس سے سب مستفید ہو سکیں. ہم لوگ اپنے گھروں کو جائیں، لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہر چیز ہماری زندگی میں. اسی طرح سے جس طرح سے ہم آج کل جو ہم فوڈ لیتے ہیں اور زندگی کے اندر جس طرح سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ موسم تبدیل ہونا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جو دیگر گیسٹ ہیں ان کا بھی تعارف جیسے آپ سے ہوا ہے اسی طرح سے جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی بلایا جائے. ریڈ کریسنٹ کے سیکرٹری پاکستان ہیں جناب کنور وسیم صاحب، ان کو میں مدعو کروں گا اور وہ آئیں اور دو الفاظ ہمارے ساتھ کہیں، شیئر کریں. بہت خوشی ہوگی ہمیں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی مبارکباد دوں، ایک کلیریفیکیشن کر دینا چاہتا ہوں. نہ میں یہ مہمان ہوں یہاں پر، نہ کچھ ہوں، میں ہوسٹ ہوں یہاں پر. یہ ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اینڈ آئی ایم دا چیف ہوسٹ فار یو. سو مجھے کوئی مہمان نہ سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے شہزاد صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کلائمیٹ چینج کا، اور ریڈ کریسنٹ یا ریڈ کراس کا تعلق اس سے یوں نکلتا ہے کہ ہم لوگ بہت عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کی جو بات پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اس سے پاکستان میں تھوڑا فوکس ہٹ گیا ہے. میرا چونکہ چانس اتفاق سے رہتا ہے بہت سارے ممالک میں جانے کا، تو اس میں اس کے بیسک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ والوں کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں.
یہ میرا، آپ کا اور ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے اور آنے والی جنریشنز کا مسئلہ ہے. تو وی نیڈ ٹو اون دس فرسٹ. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس صدی میں ڈیزاسٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بڑی سالڈ پروڈکشن ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی سائنٹسٹ کو دنیا میں کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی. دو چیزیں بڑھیں گی، ڈیزاسٹر کی فریکوینسی اور ڈیزاسٹر کی انٹینسٹی. اس نے بڑھنا ہے، سمپل. اب جب اس نے بڑھنا ہے تو اس کے اندر جو ایک ایڈٹ ویلیو آ رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے. کلائمیٹ جو کلائمیٹ کنٹریبیوشن، دا ڈیگریڈیشن آف دا کلائمیٹ کنٹریبیوشن is making the disaster more intensive and more dangerous and more deadly. آپ یوں سمجھ لیں اس کو. اور وہ اتنا زیادہ ہو رہی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جب ایک کانفرنس ہوئی تھی ہیگ میں، تو وہاں انہوں نے کہا جی 30 سال بعد یہ ہو جائے گا، 35 سال بعد یہ ہو جائے گا، مالدیپ تو رہے گا ہی نہیں، فلانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ابھی جو پچھلے سال ہوئی ہے، اینڈ دے ور شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ ہم غلط تھے. یہ 3 سال کی کہانی نہیں ہے، ابھی کی کہانی ہے. اٹس آن یور ڈور اسٹیپ. یہ اتنا فاسٹ جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ وی آل آر کنٹریبیوٹرس. ہم سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کی تباہی میں. تو اس کو پہلے تو اون کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کوئی نیکسٹ ڈور پرابلم نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زیادہ گرمی ہو جائے گی تو کیا ہوا، میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جاؤں گا، کون سا مسئلہ ہے نا، یا ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا، سیلاب آئے گا تو چلو دیہاتوں میں آتا ہے یا کوسٹل بیلٹ پہ آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو بی another ڈیزاسٹر اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیڈلی ڈیزاسٹر. اس لیے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. انگریزی میں کہاوت ہے واٹ ایور گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. واٹ ایور گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو کچھ آپ کے محلے میں ہو رہا ہے آپ کا گھر کبھی اس سے بچے گا نہیں، یاد رکھیے گا. تو جب محلے میں چیزیں یا آپ کے گرد و پیش میں جب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کے سگنل کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اب یہ میرے گھر میں بھی آنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی یار وہ پچھلی گلی میں ہوئی تھی نا ڈکیتی، وہ فلاں کے گھر یہ ہوا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹس کمنگ ٹو یو ناؤ. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ہر کسی کا مسئلہ ہے. پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ساتھ مل کر ہم نے تقریباً 2017 میں آفیشیلی اس کو آن بورڈ لیا. اور کیونکہ یہ وہ سمٹمز آ رہے تھے کہ جس نے ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہونا ہے، تو دین وین اٹ کمز ٹو ڈیزاسٹر اٹس اے جاب آف دی ریڈ کراس، سمپل. تو پھر ہم نے اس کو آفیشیلی آن بورڈ لیا اور اس کے اوپر ہم نے بہت سنجیدگی سے کافی کام کیے. لیکن کام وہ نہیں کیے کہ بہت زیادہ ویزیبل ہوں، کام وہ کیے جو کام کرنے کے ہیں. اس میں 3 ہم نے آبجیکٹیوز ہم نے لیے تھے. ایک میکرو لیا تھا، ایک میسو انٹرنل اور ایک مائکرو. میکرو میں جو ہم نے کام کیے وہ نیشنل لیول کی پالیسیز کو سپورٹ کرنا، تمام ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن اسٹیبلش کرنا، کمیونیکیشن ٹولز اسٹیبلش کرنا، اور انٹرنیشنل ریجنل کوآپریشن کو نیشنل کوآپریشن کے اندر کپل کروانا. یعنی جو کچھ نیپال میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا مالدیوز میں ہو رہا ہے، اس پریکٹس کو یہاں لے کر آنا اور ان کے ساتھ کام کرنا. پھر ایک میسو ہے، یعنی کہ دوسرا یہ تھا کہ اپنی لوگوں کی صلاحیت کو بڑھانا اور سائن اینڈ سمٹمز کی ریکگنیشن کی صلاحیت کو بڑھانا. ہر کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو. ہم گزر جائیں گے اس کے قریب سے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا ہے. تو جو آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس کی جو سائن اینڈ سمٹمز کی جو کیچنگ ہے یہاں سے کہ کیا مجھے دیکھنا ہے کہ جس سے مجھے پتہ لگے کہ میرے گرد کی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے،
اس کی ٹریننگ کرنا. تو ہم نے سینکڑوں لوگوں کی ڈپارٹمنٹس میں بھی اور اس کے علاوہ والنٹیئرس کو، اور سندھ میں بھی، انٹیریئر سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی بہت ٹریننگز دی ہے اس کے اوپر. ہم نے گروپس بنا دیے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون از دا کمیونٹی بیسڈ. ناؤ دا کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس دیٹ از کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ. اس کے علاوہ اربن تجربات کیے. اربن میں پھر ہم نے 2 تجربے کیے ہیں، ابھی ہو رہے ہیں وہ. ایک تو ایکیوٹ شہر کے اندر وچ از اے پیور اربن، ایک ہے سیمی اربن وچ از کوسٹل بیلٹ. ابھی 2 سال ہمارا UNDP کے ساتھ کوسٹل بیلٹ کے اوپر ایک پروجیکٹ چلا ہے، اسی کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر. تو یہ سارے کمیونٹی بیسڈ کام بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں. ہم نے جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں سے ہم نے جو وہاں کے جو پروفیسرز تھے، ٹیچرز تھے، ان کو لے کر گئے ٹھٹا اور بدین کے ساحلی علاقوں میں، اور وہاں ہم نے ان ماؤں کو، بہنوں کو، لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، ان کسانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تم فصل میں تھوڑی سی یہ ترمیم کر لو گے تو تمہاری فصل بہت اچھی ہو جائے گی. اینڈ دیٹ از کالڈ کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ. یہ ساری چیزیں کی. پھر ایک اور بڑا زبردست کام کیا وچ از اے یونیک ان پاکستان سو فار. وہ یہ کیا کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ایک بڑا پڑھا لکھا ایلیٹ یونیورسٹی لیول طبقہ ہوتا تھا. ایک بہت بڑا بنچ ہم سے رہ گیا تھا. پھر ہم نے اس کو ایڈ کیا پچھلے سال، نہیں 2 سال پہلے، وین دا کووڈ واز گوئنگ. اس میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اور سندھ کے خاص طور پر تمام علماء کرام کو ایک میٹنگ میں بلایا، اور بالکل ان کے سامنے جتنے بھی ہمارے ریسرچرز، اسکالرز، کالم نویس، کلائمیٹ چینج کے جتنے لوگ آ سکتے تھے وہ سارے یونیورسٹیز کے اور ڈپارٹمنٹس کے سارے بٹھا دیے. ادھر علماء کرام کو بٹھایا اور ادھر ان کو ریسرچرز کو بٹھایا. یہ 3 یا 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ بتائیے کہ اسلام کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ پہ کیا کہتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ ہم سارے کے سارے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے شوق میں آ گئے. اتنا زبردست کنٹریبیوشن انہوں نے دیا علماء کرام نے. یعنی لائن سے انہوں نے قرآن شریف کی جو ہے وہ آیتیں کھول دی، اور اس طریقے سے حدیث نبوی اتنی بتائی ہیں. وی ور شاکڈ. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر تھے. اور پھر ہم نے اس کو سلوگنز میں لینا شروع کر دیا، اپنے بینرز میں، پوسٹرز میں، پمفلیٹس میں اس کو لینا شروع کر دیا. اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ دین وی گاٹ اے سیریز آف میٹنگ اینڈ موٹیویٹڈ دیم کہ ہم سارے مل کے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن اس کے اوپر سائن کریں کہ سب مل کے اس پہ کام کریں گے، ریگارڈلیس آف اینی وٹ ایور دا ریلیجن اور پارٹی اور وٹ ایور، سارے مل کے کریں گے. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ پچھلے سال یہ ڈکلیریشن سائن ہو گیا. نہ صرف یہ ڈکلیریشن سائن ہوا ہے بلکہ اس کے اوپر مدرسوں میں، ڈپارٹمنٹس میں سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. علماء کرام نے مطلب دے وینٹ جسٹ اب ہماری توقع سے زیادہ باہر آ گئے. انہوں نے کہا یار ہمیں بتاؤ، ہمارے پاس 10,000 بچہ ہے ایک مدرسے میں، ایک کہہ رہا ہے میرے پاس 5,000 بچہ ہے، ایک کہہ رہا ہے میرے پاس 4,000 بچہ ہے. آپ بولو کیا کرنا ہے، کل سے شروع کر دیتے ہیں. اس کے وہ میں اس پہ جا نہیں رہا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. یعنی جب آپ ان بچوں کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے انٹائر آرمی. اگر مولانا صاحب کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یہ کرنا ہے تو مدرسے میں ہے کوئی جو اس کو نہ کرے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، اٹس اے سولجر اسٹائل. تو وہ تو آٹومیٹک ایسے ہوگا، بات ختم ہو گئی، چاہے محلہ ہو چاہے کچھ بھی ہو. تو دین وی یوزڈ دیٹ پاور انٹو دا کلائمیٹ چینج پریکٹسز، گڈ پریکٹسز. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ کرنا شروع کر دیا. پھر جو سامنے حضرات بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہمارے سیپا ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، گورنمنٹ آف سندھ کی، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یونیورسٹی آف کراچی کے، بحریہ یونیورسٹی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایون اوشنوگرافی سینٹر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
उन्होंने फिर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में चले गए. इवन ये जो अभी बात हो रही थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, सरफराज बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, उन सबको हमने लेके एक जगह कपल कर दिया. मैंने कहा आ जाओ इसके अंदर. और अब तो एक डायरेक्टरेट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी खुल गया है. उनके साथ कपल करवाया और उनको कोऑर्डिनेट करके, एंड दे ऑल अग्रीड दैट रेड क्रिसेंट शुड टेक अ लीड ऑन इट. और ये सारा हमने जर्मन रेड क्रॉस ने इसको स्पॉन्सर किया है. अभी परसों मेरा ख्याल में, नॉट मेरा ख्याल में, परसों होटल मेहरान में इसकी फॉलो अप मीटिंग है 4 बजे से 6 बजे तक. तो वो भी, वहाँ भी सारे यही लोग हमारे जो तो कोर जो कमेटी है उलमाए कराम की और साइंटिस्ट की, वो सारी बैठेगी वहाँ पे. तो वी आर डूइंग इट, पूरी संजीदगी से काम कर रहे हैं. स्कूलों में जा रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, बच्चों के गैजेट्स बना के दे रहे हैं. और इसके अलावा ये सारी बातें हो रही हैं. कहने का मकसद ये है, मैं किसी अपने आप को ही कह रहा हूँ, तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज एक्वायर करने से भी कुछ नहीं होगा. नॉलेज नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है. तो बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को. सिर्फ जो टफ टाइम हमें मिल रहा है ना, वो अर्बन उससे मिल रहा है, सिटीज़ से मिल रहा है. जब आप 10-10 मंजिला फ्लैटों में जाते हैं और फिर उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं ये मेरा मसला ही नहीं. आप यकीन करें, गांव देहातों में इस पे अमल करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है. यहाँ बड़ा मुश्किल है. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज़ को कि ये मेरा मसला है. इसलिए मैंने शुरू कहाँ से किया था, ये आप लोगों का मसला नहीं, ये जो हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये हमारा, आपका और हमारी आने वाली जनरेशन्स का मसला है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वर्स. लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू अ वेरी सीरियस वार्निंग. फ्लड आपने देख लिया, हीट वेव्स आपने देख लिया. हीट वेव ने कम नहीं होना है, नहीं होना है, सिंपल. तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं. इसका तदारुक, इसकी नॉलेज, एक आदमी पीएचडी तो कर सकता है, ग्रेजुएट तो कर सकता है, मास्टर्स तो कर सकता है, क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिक हैबिट्स अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं जान सकता? द ओनली पॉइंट इज योर इंटरेस्ट. कर सकता है ना, मगर इंटरेस्ट की बात, वो कहता है मेरा मसला ही नहीं है. तो ये है, तो ये हमें 12 ये आ रहा है हमें. और बहुत सारे हमने काम किए, मैं उसकी लिस्ट नहीं बता रहा. मैं आपको, शायद कुछ लोग इसमें विटनेस होंगे, यहाँ पर भी, 3 तलवार पर भी, और ये जो ब्रिज है क्लिफ्टन ब्रिज के नीचे, ये भी, और बहुत सारी जगहों पे आपने वॉल पे देखा होगा कि हमने क्लाइमेट चेंज के कार्टून्स बनाए और उसके ऊपर हमने स्लोगन्स पेंट करवाए. लाखों रुपए इस पर रेड क्रिसेंट ने लगाया है, बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर हमने लगाया इसको. बच्चों के लिए हमने उनके पार्क्स में ये चीज़ें लगाई हैं, इनके स्लोगन्स लगाए हैं, और वो कार्टून्स के ज़रिए इनको हमने बनाया है. इसी तरह उनके स्कूल्स में भी बनाया है. तो ये चीज़ है. बहरहाल, इफ़ एनीबडी वांट्स टू जॉइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एनी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स, यू आर मोस्ट वेलकम. तो आखिर में वही बात करूँगा, अभी आपने जो रिपीट की है कि कचरे वाले हम हैं भाई, दूसरा सफाई वाला. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे के साथ हमें आगाह किया कि किस तरह से पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने उन वनरेबल कम्युनिटीज़ के लिए काम किया जो कि बहुत ज़्यादा हिट हैं इन चीज़ों से, और किस तरह से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं मासेस में, क्योंकि इस वक्त जो है हमें पहला काम ये है कि अवेयरनेस करवानी है. तो उसके लिए हम सब जब मिल जाएंगे तो अवेयरनेस होगी, इसके अलावा नहीं होगी. अब मैं चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर नूर मोहम्मद शाह जो हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम फॉर अस. मिस्टर जाहिद कमर जो कि चेयरमैन है पाक चाइना सिटीज़न एसोसिएशन के, मैं चाहूँगी कि वो आएँ और चंद अल्फाज हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कमंडोर साहब, कमर वसीम साहब, नूर मोहम्मद साहब, मेरे मौजूद साथियों, TIPP के मेम्बरान, मेरे अज़ीज़ अनवर सिद्दीकी साहब, मैं कमर वसीम साहब की इजाज़त से अगर कोई एक आध बात नागवार गुज़रे, क्योंकि मैंने जो यहाँ, मैं आने से पहले मेरे जहन में नहीं था, लेकिन यहाँ बैठकर जो देखा, फिर जो इत्तफाक से मैं
अनविजिबली अल्लाह का करम है कि मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ. सबसे पहला काम तो ये है, मैं आपको बता दूंगा इस वक्त दुनिया में, आई नेम इट ज़ारा. ज़ारा बहुत बड़ा ब्रांड है इस वक्त दुनिया में, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. ज़ारा जब पाकिस्तान को ऑर्डर देता है तो वो उसको पहले कह देता है कि अगर 10 कंटेनर आपके मेरे महीने के जाने हैं, उसमें से 5 कंटेनर जो है ना, दैट शुड बी ऑफ द रिसाइकल्ड पेट, बिकॉज पानी की बोतलें, बाकी आपकी जितने भी पेट बॉटल्स हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि एनवायरनमेंट में बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, क्योंकि ये भी कहीं मेल्ट नहीं होती. अमेरिका ने इस वक्त, अगर ज़ारा पे आप जाएं तो अगर मैं रिसाइकल्ड वाले 5 कंटेनर एक्सपोर्ट करता हूं तो हर कंटेनर के ऊपर मुझे $2000 वापस मिलते हैं, जो कि हमारे दूसरे यान्स पे नहीं मिलते. इत्तफाक है मैं इस वक्त चाइना से बहुत काम कर रहा हूँ, जितने ब्रांडेड हैं उनको दे रहा हूँ. अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं हमारे साइंटिस्ट साहब की उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकता. मैं तो अपने एक दिमाग से, जो अपने एनवायरनमेंट, हमारे माहौल है, जो मैंने बातें सुनी, इट्स सॉरी टू से कि मैं कल एक, फॉर एग्जांपल, कल एक कॉलेज में गया और मैंने एनवायरनमेंटल पे बातें की, सब कुछ किया, सब. आप वापस आ गए, कुछ भी नहीं हुआ. मैं कल एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहाँ बड़ी बातें की, आप यूँ ना करें. सर इसमें जो है ना वसीम साहब, मैं आपको अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हूँ एनी टाइम, कि मुझे आप जब कहेंगे. मैंने कंपेन शुरू भी की थी, बट दैट वाज ऑन द ट्रैफिक. मैं बहुत सारे स्कूलों में सुबह 7 बजे चला जाता था कि आप सुबह, और उनसे कहा मैंने कि जो आपके वालिदैन हैं, कल उनसे कहिएगा कि ज़रा सब ने अंदर भी आना. कि जब आप अंदर आके बैठते हैं, आप बच्चों को छोड़ने आते हैं, तो सुबह हर आदमी, आप देखें जितना ट्रैफिक हमारा बेहंगम है, ये सुबह 7 से 8 के दरमियान में इससे 5 गुना ज़्यादा बेहंगम होता. आपका बच्चा बैठा हुआ है साथ में और देख रहा है, और बच्चा कह भी रहा है, पापा अभी तो रेड है, और पापा कहते नहीं देर हो रही है. तो मैं वैसे बताना चाहूँ तो मैं गया, लेकिन मुझे 8-10 स्कूलों ने एंटरटेन किया. उस वक्त उन्होंने मुझे भगा दिया, नहीं भाई हमारे तो वो कह रहे हैं कि आप हम पे तंज कर रहे हैं. इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हम कॉलेज की बात करते हैं. कॉलेज में आप कैंटीन भी होती है, सब आदमी पानी भी पीते हैं वहाँ पे, और फिर मेरे जैसा आदमी भी पानी पिया और वहीं टेबल पर रख दिया. वो बहरा आया, उसने उठाया, कचरेदान में फेंक दिया. क्यों? आप दुनिया में कहीं भी जाएं, हर चीज़ की एक अलग अलग बास्केट है. चिप्स खाइए आपने तो इस बास्केट में डालें. बल्कि इवन ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कर दिया है कि उसने सड़कों के ऊपर पानी की बोतल अगर आप उसमें डालते हैं, वो उसी, क्योंकि एक वक्त में 5000 बोतल भी आ सकती है, हर आदमी जा रहा है, उसने डाल दी, तो वो अगर उसको प्रेस नहीं करेंगे बेलिंग प्रेस से, तो वो तो भर जाएगी. उन्होंने उसको उसी वक्त क्रशिंग करके, और मैं आपको बड़ी खुशाइन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान से बिला नागा एवरी डे आई एम टॉकिंग कि जो पेट इंडस्ट्री है, जो ये कलेक्ट करती है पेट बॉटल्स, फिर उसको क्रश करती है, कम से कम पाकिस्तान से डेली के 200 टन चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा है. कोशिश तो हम सब लोग कर रहे हैं. हम अपने बच्चों को बताएं. हम रेस्टोरेंट, जो बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं एक मिसाल देता हूँ, पीसी है, उसमें ताइपान है. एक्चुअली वहाँ जब लोग जाते हैं तो वो 8-10 लोग तो जाते ही हैं. तो वहाँ अब मैंने भी पानी की बोतल मंगाई, आपने मंगाई, तो एक एनवायरमेंट में करें कि जी जिस वक्त ये बच्चा पानी पिया आपने, करेंगे नहीं
تو بڑا سفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن شاید اللہ کرے بڑوں پہ نہ پہ چھوٹے ریسٹورینٹس میں یہ ہو جائے کہ اس بچے کو بولیں, مطلب ایک وہاں ایک ہو کہ جس بچے نے یہ 10 بوتلیں اپنی ٹیبل کی, کیونکہ دوسرے کی ٹیبل سے تو کوئی نہیں اٹھائے گا, اپنی 10 بوتلیں اٹھا کے یہ جو باہر ہمارا یہ پڑا ہوا ہے نا, اس کو ایک کٹ کیٹ ملے گی. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ اس میں جمع نہیں, جب وہ وہاں جمع ہو جائے گی, چپس کی ایک الگ جمع ہو جائے گی اس کی, دین یو پیپل کین سے کہ ہاں جی اب وہ ہمارے فرینڈ صاحب نے کہا جی وہ جلا دیتے ہیں. کیوں جلا دیتے ہیں؟ میں نے گھر میں گیا, میں نے باسکٹ میں بھی تھیلی رکھی ہوئی ہے, اس میں میں نے کاغذ بھی ڈال دیا, اس میں میں نے بوتل بھی ڈال دی, اس میں میں نے چپس کا بھی ڈال دیا, جو الا بلا آیا صبح میں نے اس کو پیک کیا, اور جو کچرے اٹھانے والا صفائی کرنے والا آیا, میں نے اس کو دے دیا. اس شہزادے نے بھی گیا اور اس نے پھر آگے ڈمپر میں ڈال دیا. اور آپ جن کنٹریز میں گیا ہوں, صبح جب اٹھتے تھے تو ان کا جب ڈمپر اٹھانے والا آتا ہے تو پہلے وہ تینوں کو اٹھاتا ہے, اپنے پاس لے کر آتا ہے, اور اس کے ڈمپر میں بھی 3 خانے بنے ہوئے ہیں. دس از فار دا پیپر, دس از فار فلانا, دس از فار پیٹ باٹلس. تو ایسی کوئی چیز ہم مل کے کریں. ایک کالج ہم صبح سلیکٹ کر لیتے ہیں, صرف ایک بڑا سا کالج ہو, اس میں چلیں, میں جانے کو تیار ہوں, وہاں جا کے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں. اگلے ہفتے میں پھر اس کالج میں جانے کو تیار ہوں کہ واٹ آئی ہیو انفارم دیم دیٹ ہیز بین امپلیمنٹڈ اور ناٹ. وی جسٹ گو اینڈ ٹیل دیم, اینڈ بہت سارے لوگ ہیں ابھی جو ان باتوں پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ہر چیز کو مدرسوں میں, بہت اچھی بات کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, قرآن شریف میں بھی ہوا ہے, لیکن ہم نے ان کو صرف بتا دیا. وہ 5000 بچہ ہے, آخر وہاں بھی کوئی نہ کوئی چیز تو کچرے میں آتی ہوگی, اور کچرے سے ہی سارا انوائرمنٹ ہے. وہ اوپر والی چونکہ ہم اتنی ایز اے بزنس مین ہم اتنے جو کلائمیٹ اور یہ اور وہ, اس کا تو ہمیں نہیں اندازہ کہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. وہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو ڈگنیٹیز ہیں ان کا کام ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کی ایک الگ الگ جو ہے نا کمیٹیز بنا دیں. میں آپ کہیں گے میں کچھ آدمی دینے کو تیار ہوں. ہمارے انور صاحب تو ہر وقت ہی ان کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, وسیم صاحب کے پیچھے بھی لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی. تو ایک کسی بھی چیز پہ کام کر کے اس کا فالو بیک خود جا کے, یا اس میں شریک ہوا, آپ شریک ہوئے, کوئی بھی آدمی, ایک ہفتے بعد ذرا جا کے ہم دوبارہ اس کو چیک کر لیں. بہرحال میں نے بہت ٹائم لیا اور میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں اویئرنیس ریز کرنے کے لیے ایک چیز بتائی کہ ہم کس طرح سے جو ہے اب پرسنل لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کچرا نہ پھینکیں, ہم ڈسٹ بنز یوز کریں, ہم پلاسٹک کا جو ویسٹ ہے اس کے اوپر دھیان دیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے انوائرمنٹ میں ٹریپ ہوتی ہیں اور پھر ہمیں ہی جو ہے نا, جیسا کہ سر نے کہا بھی تھا کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, تو وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو ہم نے نیچر کے ساتھ کیا اب نیچر ہمارے ساتھ کر رہی ہے, لیکن اس کیس میں ہم بہت ہیلپ لیس ہیں کہ جب نیچر اس طرح سے, قدرت مطلب اس طرح سے کرتی ہے تو پھر آپ کے اوپر بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر سید محمد سے, جو کہ ماسٹر ٹرینر ہیں پاکستان ریڈ کراس کے, کہ وہ آئیں اور ہمیں لائیو ڈیمو پریزنٹ کریں گے کس طرح سے ہم ہیٹ اسٹروک کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور ہیٹ ایگزاسشن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ونڈرفل ایکسپیرئنس ہیئر. پہلی بات تو یہ ہے سڈنلی ہیٹ اسٹروک جو ہے, جب آپ کا اندر کا ٹیمپریچر اور باہر کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور ہیٹ ایگزوشن وہ ہے کہ آپ کے باڈی سے جب پریپریشن اور آپ کے باڈی سے جب فلوڈ نکلتا ہے وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سڈنلی کولیپس کرتا ہے, زیادہ دیر نہیں لگتا. اور اگر ہم اپنے یہاں بات کریں, ہم اپنی کنٹری کی بات کریں, تو ہماری امیونٹی پاور اور نالج ایک تو یہ نہیں ہے. دوسرا, آپ
اتنی آڈینس بیٹھی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ایگزوشن کیا ہے. جب آپ کو نالج نہیں ہوگا تو آپ اس حادثے کے بہت تیزی سے شکار ہوں گے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گرمی بہت زیادہ ہوگی تو ہم ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ایگزوشن کے شکار ہو جائیں گے, ایسی ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو ہے ہی ہے. یہی چیز اگر بند کمروں میں ہوا نہ ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. فیکٹریز کے اندر اگر وینٹیلیشن نہ ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے گھروں میں اگر وینٹیلیشن نہیں ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. آپ ڈیہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں, آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے پیدا. جب ہماری باڈی میں پہلے سے پانی کی کمی ہے, ہم ڈیہائیڈریٹ ہو چکے ہیں, تو آپ کڈنی فیلئر اور بہت سارے مسئلوں میں بہت تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے کڈنی فیلئر میں چلے گئے. ہم کس طرح سیف ہو سکتے ہیں, یا اویئرنیس یا نالج کیسے دے سکتے ہیں. پاکستان ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ڈفرینٹ اسکول کالجز میں جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ایگزوشن پہ بھی معلومات دیتے ہیں. لیکن ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے کہتے ہیں کہ جی ابھی پیپر ہے, تھوڑے ایگزام قریب آنے والے ہیں, ہیلتھ اور صحت کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ابھی ہم اس بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. جب وہی بچہ جو تعلیم کے لیے آئے گا وہ خود ہی صحیح نہیں ہوگا, وہ ایبل نہیں ہوگا ٹو لرن سم تھنگ, تو وہ کیسے پڑھے گا. اگین کس طرح ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور کتنا ٹائم ہمیں لگے گا. میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ اگر اچانک ایک بندہ گر جاتا ہے, فرض کرو مجھے بلینکٹ لاتی اچانک بندہ گر جائے گا, سڈنلی کیا ہوگا. سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہیٹ اسٹروک ہوگا اس کو ہیڈک پین شروع ہو جائے گا, سر درد شروع ہو جائے گا, ایسی پوزیشن میں ڈالیں گے کہ اس کے سانس کی نالی بھی کھلی ہے اور الٹی سی بھی بچ جائے. کیونکہ 80% جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ یا تو روڈ پہ کیئر نہیں ہوا, یا پھر ایمبولینس میں ڈالتے ہوئے بھی ہم نے خیال نہیں رکھا, اور ہمارے ہاسپٹل پہنچنے بھی ایسی ہیں. ڈاکٹر صاحب پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اور یہاں پہ کتنا ہے 4 سے 6 منٹ. اگر بندہ اویئر ہوگا, اس کو نالج ہوگی, اور ڈاکٹر کو بولے گا جلدی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ انکانشیس ہے اور اس کی ڈیتھ بہت جلدی ہو سکتی ہے. جب آپ ڈاکٹر کو پین کریں گے تو وہ فوراً اٹھے گا, بولے گا اب ہم کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں. تو ہم کیا کریں گے, لوک ایٹ می, یہ رکھا سانس لے رہا ہے, اس کا ہاتھ بہت آسانی سے اب یوں رکھیں, یہ رکھا اور اس کا ہاتھ کا الٹا سائڈ چین کے نیچے رکھیں گے. اگر آپ نے سیدھا یوں رکھا تو لڑکے کو خود پھانسی اپنے ہاتھ سے اس کا گلا دب جائے. تو اس کا ہاتھ الٹا سائڈ اس کے چین کے نیچے رکھنا ہے. اب آپ نے اس ہاتھ سے اس کے چین کو اپ کرنا ہے, اس ہاتھ سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے پاؤں کو سیدھا کرنا ہے. سیکنڈ کا معاملہ ہے, سیدھا کیا اور آپ نے ٹرن کر دیا, یہ ایک پوزیشن ہے. اب آپ جاؤ, کدھر بھی جاؤ, اس بندے کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی. کہ کسی نے ادھر دیکھیں, اس ہاتھ سے اس کا چین آتا ہے اور جو گولی ہے یہ سائڈ میں گرے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے 1 سیکنڈ میں سیکھی. تصور کر لیں کہ اور کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. میجر بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ڈیہائیڈریٹ ہو سکتا ہے, فلوئڈ کی کمی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جب ہیٹ ایگزوشن ہوگا تو فلوئڈ کی کمی ہوگی. اور یاد رکھیے گا بہت ساری چیزوں سے بچنے کے علاوہ بھی نیو بورن بیبی دے دیں. چھوٹے بچے کو کیسے کریں گے, کیونکہ ہر بندہ, کچھ میرڈ ہوتے ہیں, کچھ نان میرڈ ہے, کچھ تو بچوں کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کچھ کو اٹھانا بھی نہیں آتا. اس قسم کے بچے یاد رکھیے گا. بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہیٹ میں جب گرمی ہو بہت زیادہ تو بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں. اس قسم کے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. اگر ایسا بچہ بے ہوش ہو جائے تو کیا کریں گے. بے ہوش ہونے کے بعد اس کو زمین پہ لٹا کے اس کو اس پوزیشن میں نہیں ڈالا جا سکتا جیسے بڑے کو ڈالتے. اس کا کیا کریں گے, سب سے پہلے کہ یہ ہوش میں ہے یا نہیں ہے. اگین اس کو یہاں سے یہ یہاں سے رسپانس کریں. اگر یہ بچہ ہوش میں نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی ان کو اگین سانس دیکھتے ہیں, سانس لے رہے نہیں لے رہا, اور اگر سانس لینے کرتے تو اس کو ہاتھوں میں ریکوری پوزیشن بنائیں گے. وہ جب کروٹ ٹیبل میں ہم نے ڈالا تھا اسے ریکوری پوزیشن کہتے ہیں. یہ ہم ہاتھوں میں بنائیں گے. کیسے بنائیں گے, بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے.
اس کو ہم یہاں رکھیں گے جہاں ہمارا ہاتھ بینڈ ہو رہا ہے. بیسکلی چین اپ ہونا چاہیے. تو کیا کریں گے, یہ دیکھیں یہاں ہاتھ بینڈ ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ نے رکھا اور اس کا چین آٹومیٹکلی آتا ہے. دونوں ٹانگوں میں سے آپ نے ہاتھ لے کے جانا ہے اور اس کا ہیڈ کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے یہ دیکھیں دس از دا ریکوری, اور یہ ہاتھ بنا کھانے سے کر سکتے. اس کے ساتھ ہم کس طرح مینج کریں گے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا یا ہیٹ ایکزوشن ہو گیا؟ دونوں مختلف ہیں. ہیٹ ایکزوشن میں اس کا جسم خشک نہیں ہوگا, اس سے پسینہ نکلے گا تیزی کے ساتھ, اور ہیٹ اسٹروک میں پسینہ نہیں نکلے گا, اس کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ خشک ڈرائی ہوگی اور گرم ہوگی. اس کو فوری طور پر جس کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہے, جس کو پسینے نہیں نکل رہا لیکن وہ درد ہو رہا ہے, وہ کرائمس پتا ہے کہ میری باڈی میں بہت شدید درد ہو رہا ہے, میرے کو سر سے کھا رہا ہے اور میں بے ہوش ہونے والا ہوں, میری حالت صحیح نہیں ہے, اس کو فوری طور پر آپ ٹھنڈی چھاؤں سے تک لے جائیں اور اس کو کولڈ کمپریشن کرنا کیا ہے. کوئی بھی تولیہ وغیرہ لیا, ادھر دیکھیں سارے یہاں لگانا ہے, ان جگہ پر گردن کے پاس, ان جگہ پہ لگانا ہے اور تھائی پہ لگانا ہے ٹاول. یہ تین جگہ ایسے ہیں جو فوری ٹیمپریچر ریڈیوس ہو گا, ٹیمپریچر کم ہو جائے گا. آپ کا اصل مقصد ہی ہے بخار کم کرنا تاکہ اس کو فٹس نہ پڑے. انتہائی خطرناک ہے اگر ان کو فٹس پڑ جائے. سب سے زیادہ فٹس بچوں کو پڑتے ہیں, بڑوں کو اگر ٹیمپریچر ہاتھ پڑتا ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, اس کو بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور اس کی باڈی میں کرمپس پڑ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہیٹ ایگزوشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, فوری طور پر ان کو ٹھنڈی جگہ کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کو آپ نے اورل دینا ہے, پانی دینا ہے. پانی میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ان کو سمپل پانی دے سکتے ہیں, او آر ایس دے سکتے ہیں, گھر میں اگر نیمبو پانی ہے تو وہ بنا کے دے دیں, اس کے علاوہ دہی پھینٹ کے آپ پانی ملا کے وہ دے سکتے ہیں. اور فوری طور پر آپ اس کو شفٹ کرنا ہے, کیونکہ ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ایکسپلوژن ڈفرینٹ کیمپ پہ بنتے ہیں, مختلف چوکوں کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. امیجیٹلی گورنمنٹ کے سینٹرز پہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں, امیجیٹلی رابطہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے جلدی نہیں پہنچایا تو وہ بہت ہی مومنٹ کبھی جا سکتے. میں انوائٹ کرنا چاہوں گا سید عبید اللہ کمڈور, ڈیفنس اینڈ شپنگ اینالسٹ ہیں, کائنڈلی آئیں. اور ہم سے دو الفاظ کہیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہزاد علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم, اور اسی طرح ہلال احمر اور ان کی ٹیم, میں آپ دونوں حضرات کا اور آپ دونوں آرگنائزیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ کچھ باتیں کی جائیں کلائمیٹ چینج پہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کتنے بہترین یہاں دس ایوننگ وی ہیڈ اے گیلیکسی آف اسپیکرز, خاص طور سے اپنے پروفیسر اقبال سعید صاحب اور باقی حضرات جنہوں نے بولا. اٹ واز اے ٹریٹ ٹو لسن ٹو دیم اینڈ اٹ واز اے ٹریٹ, اٹ واز فل آف نالج اینڈ ویری نائس ڈیلیوری. سو اے راؤنڈ آف اپلاز فار آل دی اسپیکرز دس ایوننگ. سب سے آخر میں بولنے والے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, لوگوں نے جانا ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ کے لیے چائے بھی تیار انہوں نے کی ہوئی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ 3 سے 4 منٹ ضرور لے لوں اور اپنا آنا بھی یہاں حلال کر لوں, آپ نے ہمیں بلایا ہے. اور سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو ٹیم دی امیج پاکستان کو کہ انہوں نے بہترین ڈاکومنٹری بنائی, اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی دس ایوننگ. اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر اقبال سعید صاحب کا جو ٹاک تھی اور ان کا جو کنٹریبیوشن وہاں تھا, سر اٹ واز اے ٹریٹ ٹو لسن ٹو یو, ویری یوزفل, گلوبل پرویو ایٹسٹرا. ایکچولی سارا مین جو پرپس تھا آج کا
وہ بنیادی طور سے وہی تھا. اور اس میں ہمارے دو صاحبان چلے گئے, ایک کا نام کنور وسیم صاحب اور ایک قمر صاحب, جو ہمیں پریکٹیکل ایسپیکٹ بتا گئے, مگر وہ پریکٹیکل ایسپیکٹ بہت چھوٹے لیول کے ہیں. ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ سالڈ ویسٹ کو ڈسپوزل کا ایک چھوٹا سا سیکشن بتا گئے, اور اسی طرح لیکوڈ ویسٹ کا ایک چھوٹا سا سیکشن کوئی اور صاحب بتا گئے. مگر کلائمیٹ چینج تو کچھ اور چیز ہے نا. کلائمیٹ چینج جو ہے, اٹ از دی ایفیکٹ آف کلائمیٹ آن دس گلوبل ورلڈ. اور یہ کسی ایک ملک کا, ایک کمیونٹی کا اور کسی کا بارڈر نہیں اس میں بیچ میں آتا. دی انٹائر ورلڈ از افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج. تو آپ کو بور کرنے سے پہلے میرا خیال ہے میں یہ 2-4 پیجز لکھ کے لایا تھا, اس کو شارٹ کر کے یہ بتا دیتا ہوں. وہ بتانا کیا, وہ آلریڈی ان کی ڈاکومنٹری میں اور پروفیسر صاحب نے کور کر دیا ہے. تو ٹیک دیٹ ہوم. 5 چیزیں ہیں. ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج ان پاکستان اینڈ گلوبلی. 5 ایفیکٹ ہیں. پہلا ایفیکٹ کیا ہے؟ رائزنگ سی لیول. اب یہ سی لیول رائز میں کسی میں سائنٹیفک اسٹڈی میں نہیں پڑھنا چاہتا. بائی دی ٹرن آف دا سینچری کراچی کا سمندر 0.7 میٹر اوپر ہو جائے گا, اور اگر وہ اوپر ہو جائے گا تو جو لوگ ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں یا کلفٹن کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں, یعنی کارساز اور وہ علاقہ مہران, اس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور کمیونٹیز جو کوسٹل بیلٹ پہ رہتی ہیں, ایروژن ہو جائے گی اس وجہ سے. نمبر 2, یہ 5 ریزنز ہیں. نمبر 2 ہے چینجز ان اوشن سرکولیشن. اس سارے ٹیمپریچر سے سرکولیشن چینج ہو جائے گی. جب سرکولیشن چینج ہوگی سمندر کی پانی کی, تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ان ہیبیٹاٹ کو, مچھلیوں اور جھینگوں کو فرام پلیس اے ٹو بی کر دے گی, اور وہ اے ٹو بی کرنے سے آپ کی فوڈ چین میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. اگر آگے چلیں, اوشن کی ایسیڈیفیکیشن بہت اچھی طرح کور کیا ہوا ہے کہ بھئی یہاں CO2 اٹھے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ اوپر جائے گی, اور وہ سمندر جو ہے اس کا کام ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ ایبزارو کر لے. اگر آپ بہت زیادہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ دے دیں گے تو وہ بہت زیادہ ایبزارو کر لے گا, واٹر ایسیڈک ہو جائے گا, تیزاب بن جائے گا یا کلوز ٹو تیزاب. پھر کیا ہوگا؟ مچھلی نہیں بچے گی, جھینگے نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو 14 سپارے کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کے کھاؤ اور ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات موتی پہنو. اللہ کا مقصد یہ تھا کہ میں نے زمین بنائی ہے 1/3 اور 2/3 سمندر بنایا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ یہاں آبادی بڑھے گی جیسی آج بڑھ گئی ہے پوری دنیا کی. 7.2 بلین لوگ رہتے ہیں, ریسورسز کم ہو گئے ہیں. اللہ میاں نے کہا سمندر سے خزانے نکالو. ہم نے کہا نہیں بھائی. پاکستان جب بنا تو ہم نے منہ میرا طرف کھیتوں کے اور باغوں کے اور ریئل اسٹیٹ کے اور ملک ریاض کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر پڑھ لی. جو دے گا وہ یہ دے گا. اللہ میاں کو بھول گئے. اللہ میاں نے مسلمانوں کے لیے نہیں, مین کائنڈ کے لیے خزانے رکھے تھے. اس خزانے میں ایسیڈیٹی, تو کیا ہوگا؟ اس ایسیڈیٹی سے وہ مچھلیوں کی افزائش ختم ہوتی جائے گی, اور اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں اس سے ہم دور ہوتے جائیں گے, تو یہ ایسیڈیفیکیشن ہو جائے گی. پھر آپ کا آ جاتا ہے, ابھی مینشن بھی کیا تھا اپنا کنور وسیم صاحب نے, میں ریپیٹ کروں گا. کیا ہوگا اس سے؟ ٹیمپریچر جب رائز ہوگا 2 ایفیکٹ پڑیں گے, ایسیڈیٹی ہوگی اور ٹیمپریچر رائز ہوگا. کیومولیٹو ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ویدر فنومینا میں بیڈ ویدر یا ایکسٹریم ویدر کی فریکوینسی اور انٹینسٹی, یہ دونوں کے دونوں مور پروناؤنسڈ ہو جائیں گی. اور وہ پروناؤنس ہو گئیں تو آپ کہیں گے تو پھر کی ہوا؟ تو پھر ہوگا یہ کہ اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں کہ پچھلے سال 2022 میں کیا ہوا. گڈ جناب, فلڈز آئے,
पाकिस्तान में और चाइना में, हीट वेव आई पाकिस्तान में और इंडिया में। कैन यू इमेजिन कि वेस्टर्न यूरोप में ड्रॉथ, क्या कहते हैं उर्दू में, खुशसाली हुई वेस्टर्न यूरोप में, और चाइना में साइक्लोन आया अमेरिका में और एशिया में, और उसके साथ साथ क्या हुआ, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैमेज हो गई, इंग्लैंड भी नहीं बचा, दोनों काम हुए, हीट वेव भी आई और साथ साथ उसके एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना स्टॉर्म भी आया। तो मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर करके ये बात करना चाह रहा था कि इस क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को, विच वाज द मेन सब्जेक्ट टुडे, और जिस पर हमारे शहजाद अली शाह साहब ने और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया, क्लाइमेट चेंज, द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन द वर्ल्ड, ग्लोबल वार्मिंग में समंदर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आप पे और मुझ पे जो लोग डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं या वहाँ रहते हैं, sea is going to rise. I am not giving you any warning, but this will come. और जो कुछ आज तक इफ़ेक्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान का 1% हिस्सा है। CO2 एमिशन जो गई हैं ऊपर और जिसकी वजह से फिनोमेना चेंज हुआ है, हमारा हिस्सा नंबर 1% है, और हम खुद इफ़ेक्टेड कितने हैं, नंबर 10। पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे हैं हम, वर्ड्स इफ़ेक्टेड बाय दिस फिनोमेना। शुक्र है अल्लाह का कि अकल आई है उन लोगों को कि पेरिस जो ट्रीटी है और दूसरी 2-3 ट्रीटी क्योटो की है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने मान ली है, एक फ़ंड कायम कर दिया है, और हम जैसे और दूसरे मुल्कों में जहाँ ये आफत आई है जिसका एक्चुअल रीज़न उधर है, वो पैसे इधर डाइवर्ट करेंगे। मैं आप सबका फिर बहुत मशकूर हूँ कि आखिरी वक्त में इतना सुन लिया आपने, और वंस अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर टीम। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी आबिद अली जतोई, जो कि चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी कराची बार एसोसिएशन के काइंडली स्टेज पर आएँ और हमारे साथ 2 लफ्ज़ शेयर करें। थैंक यू। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं TIPP का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ बात करने के लिए इनवाइट किया। बेसिकली मैं कराची बार से आया हूँ। मैं अपनी कराची बार का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि हमारी बार में भी एक इन्वायरमेंटल कमेटी है जिसका चेयरमैन फ़हीम अली मंगी साहब हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने बातें करने के अलावा और हमने काम क्या किया है। जनाब अली, हमारी कमेटी जो है 2023 से स्टार्ट हुई है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिटी कोर्ट कराची में 100+ पौधे लगाए हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज में जो हमने यहाँ पे बहुत सारी तकरीरों में भी सुना और डॉक्यूमेंट्री भी चली, जिसमें बार बार ये ज़िक्र किया जा रहा था कि दरख्त लगेंगे तो एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, इंसानों के लिए, इंसानों के वेलफेयर के लिए कुछ हो सकता है। तो हमने इन चीज़ों पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमें इन इदारों की ज़रूरत है जो इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। बिलखुसूस TIPP जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो आज मैंने यहाँ पे सुना और महसूस किया, ज़बरदस्त। मैं 2022 के फ्लड का ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सखर तालका पनुआकल से है। इस फ्लड को मैंने इतनी गहराई से देखा कि शायद और कोई देखता तो मैं वो चीज़ें बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था कि लोगों के पास घर नहीं था रहने के लिए। और मैं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के मैं मुलविस नहीं करूँगा, उनकी भी खताएं हैं, हमारी भी हैं। उनकी ये थी कि जो भी हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ से जो भी रिलीफ वगैरह, जो भी फंड्स वगैरह जो चीज़ें आती थी, तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो अगर मैनेज हो जाती तो बहुत कुछ फ़ायदा पहुंच सकता था। उसके साथ साथ लोग बेयार व मददगार बैठे रहते थे। उनके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं।
کیونکہ ہمارا موقف کیا ہے, ہمارا مطلب کیا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. ہمارا مطلب یہی ہے کہ ہم انسانی ذات کے ویلفیئر کے لیے کام کریں. یہاں ہر ایک کو جانا ہے, تو اس حساب سے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کر کے جائیں. آج میں نے ان چیزوں سے بہت سارا نوٹ کیا ہے. یہ چیزیں صرف کراچی کے اندر اس طرح کے سیمینار ہونا بہت اچھی بات ہے. اگر ان چیزوں کو ہم انٹیریئر سائڈ لے کے جائیں, جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے, جہاں کو لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں, تو اسپیشلی میں ٹی آئی پی پی کو اس حساب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی اویئرنیس جو آتی ہے, جو دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ سکھر, گھوٹکی, لاڑکانہ اس جیسے شہروں میں جا کر دیں, کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ تر اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے. پھر سے میں تھینکس کہوں گا ٹی آئی پی پی والوں کو جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کی. تھینک یو سر. اچھا, پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. اس کے بعد ہائی ٹی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. ابھی میں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا معظم خان صاحب ہیں, جو اوورسیز پاکستانی بیلجیم کمیونٹی بیلجیم سے کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ دا امیج پاکستان کے پروڈکشن کی جو ہیں سینئر پروڈیوسر بھی ہیں. ایم ریئلی سوری. تو میں کائنڈلی چاہوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں, اور آپ سب بیٹھی رہیے. اس کے بعد آئی ٹی کا جو سیشن ہے وہ پلیز انجوائے کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کے جو جتنے شرکاء یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں, اور جو ہماری جو ٹی آئی پی جو ٹیم ہے خاص کر, انہوں نے جس کاوش سے اس ڈاکومنٹری کو بنایا, اور پھر ان کا جو ویژن تھا کہ جو معاشرے میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خاص کر پاکستان میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہے اس پر ہم ایک ڈاکومنٹری بنائیں. تو اس کی کاوشوں میں ہماری جو ٹی آئی پی خاص کر شہزاد صاحب اور ہماری جو ادر پروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا, تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہمارے کوموڈور صاحب چیف گیسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ہماری جو وکلاء برادری کی یہاں پر پریزنٹیشن ہوئی ہے, اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں, کیونکہ یہ فٹرنیٹی بہت زیادہ کم جاتی ہے, تو اس کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پریس کی جو اس طرح نمائندگی کی ہوئی ہے ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور کہ انہوں نے آ کر یہاں پر اس جو سیمینار کو چار چاند لگائے ہیں. باقی صرف دو باتیں میں ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارا سائنسدان جو ڈاکٹر صاحب اور ریڈ کریسنٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے اور سب نے باتیں کی, لیکن جو مجھے چونکہ جس ملک سے میں بلانگ کرتا ہوں, جہاں پر میں رہائش پذیر ہوں, اور جہاں پر میں نے دیکھا, جس طرح ہمارے وکیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فلڈ میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے, لیکن پریکٹیکلی میں نے کیا بھی, پاکستان اوورسیز کمیونٹی کی کو ریپرزینٹ کیا, اور انٹیریئر سندھ میں ہم نے بہت کام کیا, دادو میں, میڑ میں, یہ مٹھی میں, یہ بہت زیادہ علاقے تھے جہاں پر ہم نے کام کیا. تو جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج ایک گلوبلی مسئلہ ہے, اور وہ اس لیے گلوبلی مسئلہ ہے کہ کیونکہ جو پیرس ایکارڈ بنا تھا اس پر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس پیرس ایکارڈ سے نکل گئے تو فہیم صدیقی نے تو مطلب میڈیا کے کچھ ان پر جو ان کے بری چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا, لیکن اپنی جو میڈیا تھی اس کو مطلب اس کو جیو کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا. لیکن اس طرح یہ نہیں ہے. اصل جو ایشو ہے پاکستان کا وہ ایک کچرا. جب تک آپ مطلب الال احمر, سوری ٹو سے, ابھی تو کنور صاحب نہیں ہیں, آپ یہاں ہم کھانے پینے کے لیے چیزیں رکھ رہے ہیں, یہاں مطلب ہم کھائیں گے, اس کے لیے ڈسٹ بن نہیں ہے. ریسائکلنگ کی چیزیں کس طرح ہوتی ہے, ہمارے جو بزرگ کیا نام ہے, انہوں نے جب کہا کہ بھائی 3 چیزیں, وہاں پر گلاس کے لیے الگ چیزیں رکھی جاتی ہے, صرف کچرے کے لیے, پیپر کے لیے الگ چیزیں رکھی جاتی ہے, اور پھر شیشے کے لیے بھی الگ چیزیں رکھی جاتی ہے. اب انہیں ہم کھائیں گے پیئیں گے پھر چلے جائیں گے, تو یہ کچرا ہم کہاں پھینکیں گے؟ سب سے جو مین ایشو ہے وہ کچرا ہے. باقی جو چیزیں ہیں نا, جس طرح سائنسدان صاحب بتا رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں, وہ گلوبلی چیزیں ہیں, اس کو کرنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا.
اچھا ہم مطلب ڈاکومنٹری شہزاد صاحب نے بہت زبردست کام کیا, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن اس ڈاکومنٹری میں بھی ایک چیز جو میں نے لیک کی اور وہ یہ چیز تھی کہ ہم نے جو عصر کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کلائمیٹ میں کس طرح ہم ٹیکنالوجیز کو برقرار لے آئیں اور کس طرح ہم انسینٹیوز دیں. یعنی ہم وہاں پر فار ایگزامپل ایک انڈسٹری کارخانے میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو اگر لیس پولوٹڈ کار ہے تو وہ ہمیں انسینٹیوز دیتے ہیں, ہماری جو سیلری ہے وہ سیپریٹ ہے, انسینٹیو سیپریٹ ہے. اگر ہم بائک چلاتے ہیں, بائک پر فارم میں لکھ دیتا ہوں تو میرے لیے انسینٹیو اس سے بھی زیادہ ہے. اگر موٹر بائک ہے تو اس کی کم ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے عوام میں یہ شعور نہ لے آئے, گورنمنٹ کے اداروں کو ہم اپنے ساتھ نہ لے جائے جن کا یہ کام ہے, جو وزیر بنے ہوئے, جو ادارے بنے ہوئے, ماشاءاللہ ان میں سے کوئی ہم نے خود پرسنلی جا کر ان کو انوائٹ کیا, وہ آئے نہیں. مطلب گورنمنٹ سیریس ہی نہیں ہے. باقی یہ میرے دل کی باتیں تھی, میں نے اس پر لکھا ہے, میں خود بھی لکھتا ہوں, فورن میں لکھتا ہوں, لیکن ہماری اردو آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہم پٹھان لوگ ذرا انگلش زیادہ اچھے بول لیتے ہیں, اردو میں ذرا کمزور ہوتے ہیں. باقی بہرحال میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, خاص کر ہمارے ہوسٹ صاحبان کا جنہوں نے بہت زبردست پروگرام کو کنڈکٹ کیا, اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا, ٹی آئی پی کا, سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار. تھینک یو سو مچ. اور خاص کر آئی آلریڈی تھینک ٹو میڈیا دیٹ پریس از آلریڈی ہیئر. تو ان کی جو زبردست پریزنٹیشن ہوئی ہے ان سب کا تہ دل سے شکر گزار. تھینک یو سر, تھینک یو آل. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پہ آج شرکت کری. اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پورا پروگرام سنا اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا, میڈیا کا اور آپ سب کا. اور اسپیشل تھینکس دینا چاہوں گی جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں, جس میں مسٹر عمر خطاب ہیں, پروفیسر عمر فاروق ہیں, بزنس مین اقبال شہزاد ہیں, مسٹر نفیس صدیقی ہیں, مسٹر نور محمد شاہ ہیں, ڈاکٹر کرنل آصف ہیں, ڈاکٹر فرد دبا ہیں, امداد علی اشاری ہیں, ڈاکٹر سید محمد جنہوں نے ہمیں لائیو ڈیمو بھی دیا. تھینک یو سو مچ سر. عبدالحمید شیخ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو گیسٹ آف آنرز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, تھینک یو سو مچ آپ سب کا آج یہاں پہ آنے کے لیے, جس میں ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں کموڈور سید محمد عبید اللہ جو کہ ڈیفنس اینڈ شپنگ انالسٹ ہیں, مسٹر زاہد قمر چیئرمین پاک چائنا سٹیزن ایسوسی ایشن, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مسٹر فہیم صدیقی وہ جا چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ آئے, انہوں نے ہمیں وقت دیا اپنی مصروفیات میں سے بھی, اس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہے. دی امیجز پاکستان. مسٹر کنور وسیم سیکرٹری پاکستان ریڈ کریسنٹ, آپ کا بہت شکریہ ہم سب کو آگاہی دینے کا کہ کس طرح ہم اپنی ونریبل کمیونٹیز اور ماسز میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے انڈیویجول لیول سے. ڈاکٹر اقبال سعید جو کہ ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں دی امیجز پاکستان کے, ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور آخر میں دا مین آف دا شو جن کی وجہ سے آج یہ پروگرام ہم لوگوں نے منعقد کیا, جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں, اور جن کا ایم ہے پاکستان کا جو ہے ایک اچھا امیج کریٹ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں, ہم پاکستان کے لیے کام کریں, اپنی کنٹری کو سرو کریں. میں تہہ دل سے سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, سر شہزاد علی شاہ کا اور ڈاکٹر کرنل آصف کا, کہ آج آپ لوگ آئے اور اس ایونٹ کو آپ نے سکسیزفل بنانے میں پورا کا پورا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے جو کہ سی ای او ہے ہماری کمپنی کے, ان کو اپریسیشن آف ٹوکن پریزنٹ کریں سر شہزاد علی شاہ کو. بگ راؤنڈ آف اپلاز سر شہزاد علی شاہ. اب میں ریکویسٹ کروں گی چیف گیسٹ کو کہ ڈاکٹر اقبال سعید خان کو ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کریں. وہ نماز کے لیے گئے, ان کا نام ہم ریکال کر لیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گی اپنے چیف گیسٹ سے کہ مسٹر اقبال احمد شیخ کو ٹوکن آف اپریسیشن کائنڈلی پریزنٹ کریں. تھینک یو سر. اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چیف گیسٹ جو ہے پریزنٹ کریں گے ٹوکن آف اپریسیشن مسٹر انور صدیقی کو. مسٹر انور صدیقی کائنڈلی کم آن دا اسٹیج.
اب میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے چیف گیسٹ کو ڈاکٹر طاہر حسین شاہ کو جو ہے ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کریں. تھینک یو سر. جی یہ ہانگ کانگ سے ہیں اور ان کا جو ہے انور بلوچ جو ہے ان کے بہاف پہ یہ ٹوکن ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ مسٹر معظم خان کو ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کیا جائے. نصیف احمد یہ یہاں رکھ لیں. اب میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے چیف گیسٹ سے کہ مسٹر دانش مجید کو ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کریں. اب میں ریکویسٹ کروں گی مسٹر عاصم رضا ایڈوکیٹ کو. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب پلیز آپ پلیز یہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے عاصم رضا ایڈوکیٹ صاحب کو پلیز دیجیے گا. آئیے سر. ان کا نام نکلنے کا نام تھا ان کا نام امداد علی لاشاری تھا. امداد علی لاشاری صاحب پلیز آئیے گا. سر آپ پلیز. شعیب صلاح الدین صاحب پلیز. شعیب صلاح الدین آپ آئیے گا. فہد احمد شیخ سر یہ آپ پلیز. ایم ٹی شہریار صاحب. ارے ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. تھینک یو سو مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ مسٹر جنید رضا کو جو ہے ٹوکن آف اپریسیشن کے لیے بلایا جائے. مسٹر جنید رضا. اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ مسٹر محمد صفدر کائنڈلی کم آن دا اسٹیج اینڈ ریسیو یور اپریسیشن آف ٹوکن. محمد صفدر. مسٹر محمد صفدر. مسٹر کاشف سومرو. مسٹر کاشف سومرو. کاشف سومرو کے جو ایوارڈ ہے وہ کائنڈلی شہزاد بھائی آپ ریسیو کر لیجیے گا. مسٹر محمد عمیر. مسٹر محمد عمیر. مسٹر محمد عمیر. مسٹر محمد علی. مسٹر محمد علی. احمد رضا صاحب پلیز یہ لیجیے سر. مسٹر طاہا پلیز کم آن اسٹیج. مسٹر طاہا. میں بلانا چاہوں گا صبا فساد صاحبہ کو بلانا چاہوں گا پلیز. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہائی ٹی کا انتظام کیا گیا ہے. آپ لوگ پلیز تقریب کا اختتام ہوتا ہے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے اور یقین جانیے آپ کی وجہ سے اس محفل کو چار چاند لگے. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ آئے اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مہمان ہیں ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. تو پلیز اپنی چیئرز پہ بیٹھیں. ابھی آپ کو ہائی ٹی جو ہے وہ سرو کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا.